لعلہم یشکرون، تو تم ہمیشہ فرسٹ کلاس راہ ہدایت پہ تم رہ سکتے ہو، تو اس چیز پہ اگر تم پکا ایمان لے آؤ۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز تھی جو رمضان نے ہمیں بتائی اور ہمیں اس میں بیداری پیدا فرمائی۔ اللہ بھی اسی دعوت دے رہا ہے، اسی چیز کی، رجون بھی لعلہم یشکرون۔ یہ تیسری بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا پورا زندگی رمضانی رہے پھر۔ تو اثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتایا، اثر دین مومن مسلمان کے یہی ہے جو رمضان میں کیا۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن غیبت نہیں کرتا، مومن کسی کی دھوکہ نہیں دیتا، مومن سخی ہوتا ہے، مومن غمخوار ہوتا ہے، مومن لوگوں کو خیال کرتا ہے، لوگوں کو فکر کرتا ہے، ایسی ساری چیزیں لیکن نا تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، گریہ کرتا ہے، اور اس کو بھوک ننگ اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اللہ کو بھول جائے، اپنے حالات کو برداشت کرتا ہے۔ یہی پیغام تھے نا سارے، اور یہ رمضان تک اللہ بتایا ہمیں کہ مومن کی شان تو یہ ہے، یہ تو ہے سارا کچھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری تو شان، ایمان والوں کی بات تو یہ شان ہے، یہ تو نہیں بھائی جیسے ہی رمضان گیا تھا اس کے بعد پھر شروع ہیں معاملات ہمارے، یہ تو معاملہ نہیں تھا رمضان کا۔ اور کہتا ہے اگر تم اس بات پہ پکا ایمان لے آؤ تو سارا زندگی تمہارے ایمان پہ رہے گا، ہدایت پہ تم رہو۔ اس آیت کی ابتدا کو آپ دیکھیں، مفسرین نے بڑی پیاری پیاری اس میں باتیں لکھی ہیں۔ بعض سالہ کا عبادی، یہ آیت کے شروع کے الفاظ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں، بعض سالہ کا عبادی انی فانی قریب۔ اس ایمان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے آخری میں اس آیت کا جو تھا خلاصہ وہ بیان کیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اس چیز پر تو سمجھو بس سارا زندگی تمہاری رمضان والی زندگی ہے، مکمل ہدایت۔ وہ کون سی چیز اس پہ ہم نے ایمان پکا کرنا ہے، وہی مسئلہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ نبی ہم سے خطاب فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہا ہاں، سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے۔ اللہ کے حبیب فرمانے کہ جب تیرے سے پوچھیں آدمی تو پوچھیں بھائی فضل سالہ کا عبادی انی، میں کہاں ہوں، فانی قریب، سبحان اللہ، میں کہیں بھی نہیں ہوں، میں تو تیرے قریب ہوں، میں نہ پورب میں ہوں، نہ پچھم میں ہوں، نہ اوپر ہوں، نہ نیچے ہوں، نہ دریاؤں میں ہوں، نہ سمندر ہوں، ماں تو میں ہوں ہی نہیں، اصل تو ہوں میں تیرے ہی قریب۔ یہ سمجھے بات؟ کیا چیز نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ، اللہ فانی قریب۔ دوسری آیت سورہ کاف کے لکھے اس کو اور بیان کر دیا، کتنا قریب ہوں، حبل میں ورید، نحن اقرب من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہارے اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ پھر کی انتہا کر دی اللہ تعالیٰ، سمجھ رہی بات؟ کیوں ہم تو تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تم پوچھتے ہو کہ بھئی کہاں ہے اللہ؟ میں تو بہت قریب ہوں، قریب بھی میں ہوں کہ تمہاری رگے جہاں، یعنی کیا ہے کہ تمہاری جو سب سے قریب چیز ہے رگ، جس پہ تم کھڑے ہو، جو روح ہے تمہاری، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ میں دور نہیں ہوں، تم دور ہو جاتے ہو۔ سبحان اللہ، حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہ میں کب دور ہوں، اس کا دلیل دی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت۔ عجیب دعوت الداعی ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھو تجربہ کر لو کہ جس وقت بندہ مجھے پکارتا ہے، آواز مارتا ہے، عجیب ہے، تو میں تو فوراً قبول کر لیتا ہوں اس کی دعا کو اور جواب دیتا ہوں اس کو۔ سمندروں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، کھوں میں ہو، دریاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، جہازوں میں ہو، تو میں تو اسی کو سن لیتا ہوں۔ سنی نہیں میں نے اپنے نبی یونس کی بات علیہ السلام، کہاں تھے؟ سمندروں کی تہوں کے اندر مچھلی کی پیٹ میں، اس نے جب مجھے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو میں نے سن لیا۔
سنا نہیں سنا؟ تو پھر فانی قریب. خلیل اللہ نے پکارا آگ کے اندر بیٹھ کے مجھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، گزار کر دیا نا، میں نے آپ کو نہیں کیا. ایوب السلام کی طرف اشارہ کیا اللہ کی طرف، بات گل چکا ہوں سب کچھ، یہ نہیں کہا تھا ہٹا دو. میں نے کہا مار چشمہ پاؤں پر، تم نے اب بات کی ہے، پہلے کیوں نہیں کی؟ پاؤں جو مارا چشمہ نکلا، آپ بالکل ویسے ہو گئے. مثالیں دی ہیں نا قرآن کے اندر. عجیب دعوت ہے دائی، جب مجھے کوئی آدمی پکارتا تو میں تو سن لیتا ہوں، دل دے دل تعالیٰ. تو جو مومن کی اتنی بڑی ذات ہو، کائنات کا خالق مالک اتنا قریب ہو، وہ انسان کو اور چاہیے کیا ہے؟ ذلیل ہوتا پھرے گا، وہ پاگل کی طرح پھرے گا، در بدر ہوگا دنیا میں، حرام کھائے گا، غیروں کو سجدے کرے گا، غیروں سے بھیک مانگے گا. کہتا مجھ سے کیوں نہیں مانگتے جو میں اتنا غریب ہوں تمہارے؟ سبحان اللہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. اب سماتے بس یوں بھی. اب یہ وہ آخری بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس چیز پہ ایمان لے آؤ، لعلہم یشکرون، تم پکے وسیع مسلمان ہو جاؤ گے. تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہارا ایمان یہاں کمزور ہوتا ہے کہ تم مجھے قریب نہیں سمجھتے. یہ قرآن ایمان کے بعد جو سب سے بڑی قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرب الہی ہے، جس پہ انسان کی گاڑی چلتی ہے، رشتہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ سے، رشتہ جڑتا ہے. وہ کیسا رشتہ ہے کہ تو کہتا ہے میں سنتا ہوں، تو بولتا ہے میں جواب دیتا ہوں، اور اتنا جواب دیتا ہوں ایک دن تو سننے لگتا ہے میرے جواب کو. اب سمجھ رہی بات؟ تو وہ کیا ہوا؟ وہ اتنا بڑا ہیرا ہے یہ جو اللہ پاک نے مومن کو دیا ہے، قرب الہی کا. انی قریب، کہ میں تو بہت تیرے قریب ہوں، تیری اشارت سے قریب ہوں کہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں، کتنا قریب ہوں تیرے. اندازہ لگا. تو پھر فرمایا ہے کہاں گیا؟ پھر چیزیں کدھر گیا؟ یہ احساس کہاں گیا کہ اللہ ہمارے قریب ہے؟ کدھر مٹ گیا؟ اسی ہیرے کی طرح. جیسے ہیرا دب گیا تھا نا مٹی کے اندر، تو یہ ہیرا کہاں دب گیا؟ ہمارا غلاظتوں میں دب گیا، حرص سے دنیا میں دب گیا، غفلتوں میں دب گیا، اللہ کی نافرمانی میں دب گیا، ماحول میں دب گیا. حرص سے دنیا جو سب سے بڑی چیز ہے اس نے اس کو دبا لیا. وہ اوپر آ گئی، وہ بھول گئی کہ اللہ جو ہمارے قریب، وہ بھول گیا. نہیں، اس نے کہا یہ انسان زیادہ قریب ہے، اس کی مدد سے مدد مانگو، یہ چیز کو اس سے مدد مانگو. ہمارا اپنا دور چلنے لگا، نہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ ملک اچھا ہوگا، یہ فلاں چیز ہوگی، یہ کاروبار اچھا ہوگا، یہ گاڑی اچھی ہوگی. ہم سب کچھ اپنے آپ طے کرنے شروع کر دیے. لیکن جو بالکل سب سے زیادہ قریب ہے کہتا ہے جی وہ مجھ سے پوچھو نا. سمجھا گئی بات؟ اس حص سے دنیا نے، لالچ نے ہماری سب چیز زندگی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہے جب اللہ بالکل اندر بیٹھا ہے، میں شادی کسی کے اندر جو ہے اس سے کر سے نہ کر. تو اللہ کہتا ہے ایمان والا بھی شرک کرتا ہے. وہ کہ اس کا بت جو ہے اندر ہے، ان کا بت باہر آ گیا ہے، اس کا بت اندر ہے، لیکن کام دونوں ہی کی کر رہے ہیں. وہ اس بت کے پیچھے چلتا ہے، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے. سمجھا گی؟ نہیں سمجھے؟ نفس وہی کام کرتا ہے کہ انسان سے شرک کراتا ہے، کیونکہ نفس بامقابل رب ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ کہتا ہے آؤ میری نماز کی طرف، فلاح ہے اس میں. صبح کی نماز میں اللہ ہی بلا رہے ہیں نا آپ کو. نیند سے بہتر ہے نماز. آج ہمیں یہ پتہ ہے میں رب تمہارا ہوں. نفس کہتا ہے سو جائے یار، تم نے کام پہ بھی جانا ہے، گھر ہی پڑھ لیں گے یار. کیا ہے، کیا ہو گیا؟ وہ مشرک ہو چکا ہے. کیونکہ کس کی مان رہا ہے؟ بولو نا بھائی، کس کی؟ ایمان کہاں ہے؟ فالو تو آپ نفس کو کریں. ادھر رب بلا رہا ہے، ادھر آپ کو نفس بلا رہا ہے. اور جس نے رب کو چھوڑ کے نفس کی بات نہ مانی، کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے جب باہر نکلو تو پردہ منہ پہ رکھ ڈال کے پھرو، پردوں کے اندر عورت جائے، چھپو. ضرورت سے نکلنا ہے تو بالکل اپنے آپ کو حیا کے ساتھ جاؤ. کہتے ہیں ہم تو ننگے ہی جانا ہے، اور ہم نے روزہ بھی رکھنا ہے، اور تصویر ہاتھ میں پکڑنی ہے، اور عالمہ بھی بننا ہے ہم نے. سبحان اللہ.
یہ کون سا دین ہے؟ یہی وہ شرک والا دین ہے کہ اللہ کی نہیں ماننی، ماننی اپنی مرضی کی ہے، ماننی کس کی ہے؟ اپنے من کی ہے، ماننی اپنے نفس کی ہے. استیز سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی کی بات کر اللہ نے نبی سے شرک کے پہلے تو وہ کرا کہ کیا کہ سب سے بڑی بات کہ تم نے اللہ کی ماننی ہے، نفس کی بات ماننی. جس وقت میری پکار آ رہی ہو، جس جگہ سے بھی آ رہی ہو، جو حکم میرا آ رہا ہو اس حکم کی فوراً تعمیل کرو، جیسے کہ تم رمضان میں کرتے رہے. کرتے نہیں رہے؟ کھانا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دیا، بیوی چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دی، فلاں چھوڑ دو، فلاں چھوڑ دی، اس کو کرتے تھے نا. ایسا مومن ہاؤ مچ یو کنٹرول یور نفس. نہیں جی ہم تو گھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ نے کب کہا گھر پڑھو؟ نہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں، جیسے ٹائم ملے گا تو ہم یہ کر لیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ڈاڑی بڑا مونچھیں کاٹو. ہم نے جی ہم تو اپنی پسند کے رکھیں گے، ہم یہاں تک نہیں رکھیں گے، یہاں تک رکھیں گے، مونچھیں وسیع کر. اور وسطیز دس اون دین، اس طرح آپ کا اپنا دین ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے پھر؟ نہیں بتائیں کون سے دین کے ساتھ اٹھیں گے جو ہمارا اپنا ہے؟ خوشی کرنے کے لیے کر جا رہے ہیں. بس ہمارا یہ کام ہے کہ شیشہ سامنے ہونا چاہیے، شیشہ دیکھ کے اپنے آپ کو تیار کرتے رہو. شریعت، قرآن، اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، ان کو دیکھ کے اپنا فالو کرتے رہے اپنے آپ. اس وقت اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں کاروبار بند کرنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں جی ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، فلاں ہو جائے گا تو پھر ہم یہ کر لیں گے. جیسے جیسے حکم ہے، ایک کتاب پوری دے دی گئی ہے شریعت کے دے نقل اور حکم دے دے گیا اللہ تعالیٰ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. چلتا پھرتا قرآن ہے. پوری کتاب تمہارے سمجھ نہیں آئے گی، پورے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کو دیکھتے رہو، اس کے پیچھے چلتے رہو. یہ قرآن ہے چلتا پھرتا. ہر آیت اس کے اندر سے آپ کو مل جائے گی. شرک نہ بنو، مشرک نہ بنو. مشرک کون ہے؟ کون ہے؟ کیا پتہ ہے؟ نفس پہ چلنے والا، سب کو چھوڑ کے نفس کی بات مان رہے ہیں.